اور اس پر عمل کرنے سے پرہیز نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں وہ اگر کھانا پینا چھوڑ دے۔ ظاہری طور تے اس حدیث جو پتہ لگدا کہ اگر بندہ اپٹھیاں سیدھیاں گلاں کریندا رہے اور پھر نال روزہ رکھ لے تے روزہ نہیں ہوندا۔ اسی طرح اور کئی ایسی حدیثاں ہیں جنہاں دے وچ جھوٹ، غیبت، انہاں چیزاں دے حوالے نال اچھی خاصی وعید آئی، لیکن فقہائے کرام نے ان حدیثاں کولو یہ مسئلے استخراج کیتے نے کہ یہ حدیثاں تحدید دے کان نے، ڈرامن دے کان نے۔ غیبت تو جس حدیث تو منع کیتا گیا، حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک بندہ جدوں مسئلہ پوچھنا ہے کہ یا رسول اللہ دو عورتاں نے روزہ رکھیا اور یا رسول اللہ روزہ رکھن تو بعد انہاں دی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ بالکل ہن تکلیف دے وچ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے آکھو جڑا کھادا نے کہہ کریں۔ مفہوم حدیث انہوں نے جدوں کہہ کیتا تے خون اور گوشت نکلیا، حضور نے فرمایا کہ انہاں حلال چیز نو کھاونا چھوڑ دیتا، لیکن جس چیز نو اللہ ہمیشہ کان حرام کیتا اس نو انہوں نے نہیں چھوڑیا، یعنی غیبت کر دیاں رہیاں نے۔ اس تو بھی پتہ لگا کہ یہ چیزاں روزے نو تروڑ دیندیاں نے ظاہری حدیث دے مفہوم تو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہاں چیزاں تو دے نال روزہ ٹرٹدا نہیں لیکن روزہ مکروہ ہو ویندا۔ فقہائے کرام نے کئی چیزاں ایسیاں لکھیاں نے جنہاں دی وجہ تو انسان اگر روزہ رکھے روزہ ٹرٹدا تا نہیں لیکن روزہ مکروہ ہو ویندا۔ اگر بندہ روزے دے نال جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن اس دے نال روزہ نہ ٹرٹ سی، روزے دی روحانیت ختم ہوے سی۔ چغلی ایک دوسرے دی وچ بھڑکاون والیاں گلاں کرنیاں، غیبت کرنی، کسے نو گالی دیونیاں، حتیٰ کہ حدیث پاک جتنے تک آندا کہ روزے دار نو اگر کوئی گال نہیں کڈے تو وہ یہ گل کرے کہ میں تن گالی دے بدلے چ گالی نہیں دیواں گا کیونکہ میں روزے دار ہاں۔ روزے دار نو روزے دا حیا کرن دے ہویاں انہاں چیزوں نو چھوڑنا ضروری ہے۔ بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینے کی چیز ویسے بھی ناجائز و حرام ہے، اور روزے میں اگر انسان کرے تو روزے میں کراہیت آ جاتی ہے، روزے کا وہ ثواب نہیں ملتا جو ان چیزوں کے نہ کرنے کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے۔ اسی طرح روزے دار اگر بغیر کسی عذر کے کوئی چیز چباتا ہے یا چکھتا ہے تو اس کے لیے مکروہ ہے۔ بغیر عذر کے اگر ایسا کرے گا تو اس کے لیے مکروہ ہوگا، اور اگر عذر ہے تو پھر اس کے لیے مکروہ نہیں ہوگا۔ ایک مرد ہے وہ سخت مزاج ہے اور اس کی عورت روزے رکھتی ہے، تو اگر عورت کھانے میں نمک یا مرچ تیز کرتی ہے تو وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ اسی طرح ایک غلام ہے جس کا کام ہے کھانا تیار کرنا، ملازم ہے، اور جو اس کا مالک ہے اگر وہ کھانے میں یہ چیزیں کمی زیادتی کر دے تو وہ مالک برا بھلا کہتا ہے۔ تو اس حالت میں اگر وہ آدمی چکھ لے سالن کو یا کوئی مشروب بنا رہا ہے اس کو چکھ لے، لیکن چکھنے سے مراد یہ ہے کہ صرف اس کو زبان پہ رکھے اور پھر اس کو باہر پھینک دے۔ آج کل جو ہماری زبان میں چکھنا ہوتا ہے وہ آدھا کھا جاتے ہیں تب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز چکھی ہے، یہ چکھنا مراد نہیں۔ اگر یہ تو چکھی تو روزہ چلا جائے گا، لیکن اگر صرف زبان پہ کسی چیز کو رکھا، اس کا ٹیسٹ محسوس کیا اور محسوس کرنے کے بعد تھوک کے ذریعے اس کو باہر پھینک دیا اور پھر قرولی کر دی، تو مجبوری کے تحت عورت بھی کر سکتی ہے، ملازم بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہے اس کو چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کا دودھ اتنا نہیں ہے، آج کل تو خیر کئی سہولتیں آ گئی ہیں جو بچوں کے لیے، اگر گھر میں اللہ تعالیٰ رزق و حلال کی فراوانی کرے تو انسان کسٹر وغیرہ بچوں کے لیے بنا لیتا ہے، لیکن ہر ایک کو یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسی ماں ہے کہ وہ غربت کی وجہ سے ایسی چیزیں بھی نہیں خرید سکتی اور اپنا دودھ بہت کم ہے، تھوڑا ہے، اور چھوٹا بچہ ہے، وہ بغیر چبائے ہوئے روٹی کھا ہی نہیں سکتا اور کوئی روٹی چبانے والا ہی نہیں، تو ماں اس عذر کے تحت اپنے بچے کو روٹی چبا کے
اپنے منہ سے نکال کر اپنے بچے کو دے سکتی ہے، اس صورت میں یہ چکھنا بھی اسی عذر کے تحت آئے گا اور وہ چکھنے والا مجرم نہیں ہوگا۔ ہاں، ان عذروں کے علاوہ اگر کوئی آدمی روزے میں چیزیں چکھتا رہتا ہے تو اس کے لیے یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح ایک روزے دار آدمی ہے اور اس نے وضو کرنا ہے اور وضو کے لیے پانی میٹھا نہیں ہے، کڑوا پانی ہے، تو یہ بھی مجبوری اس کی ہو جائے گی، اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا نمک والے پانی سے جب وضو کرے گا تو اس کا ذائقہ تو محسوس ہوگا، لازمی بات ہے، لیکن اس وضو کی وجہ سے اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی چیز خریدی اور اس میں چکھنا اس نے لازم سمجھا کہ اگر میں نے نہ چکھا تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ملاوٹ ہو اور نقصان ہو جائے گا، اور اس نقصان کے پیش نظر کوئی ایسی چیز تھی، مشروب تھا یا کوئی ایسی چیز تھی، اور اس کو تھوڑا سا زبان کے ساتھ لگایا اور پھر تھوک کے ذریعے باہر پھینک دیا، تو اس کی بھی فقہاء کرام اجازت دیتے ہیں کہ یہ اجازت ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ روزہ بغیر عذر کے اگر چکھے گا تو پھر روزے میں کراہیت آئے گی، اور اگر عذر کے تحت چکھے گا تو پھر روزے میں کوئی کراہیت نہیں آئے گی۔ اسی طرح روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ جیسے اور دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے، روزے میں بھی سنت ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اس کو زوال سے پہلے کیا جائے یا زوال کے بعد میں، اس کو کرنا مطلقاً مکروہ نہیں ہے۔ پچھنے لگانا، پہلے علاج ہوتا تھا پچھنوں کے ذریعے، جس کو حجامہ بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے خون نکلتا تھا۔ اگر پچھنوں کے ذریعے سے اتنا خون نکلے کہ آدمی کے بدن میں کمزوری محسوس ہوتی ہو تو پھر روزے میں یہ مکروہ ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو لگوایا جا سکتا ہے، مکروہ نہیں ہوگا۔ روزے دار کے لیے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ مبالغے سے مراد اچھی طرح، جیسے جس کو ہماری زبان میں غرارہ کہتے ہیں، یا غسل میں ہم ناک میں اچھی طرح نرم ہڈی تک پانی پہنچاتے ہیں، وضو ہو یا غسل، اس میں آدمی کو روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ کلی کر کے غسل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو لوگوں میں مسئلہ مشہور ہے کہ اگر کوئی آدمی غسل کیا، روزے رکھ کر سو گیا اور پھر اسے اطلام ہو گیا تو لہٰذا وہ اپنا سارا بدن دھو لے اور روزہ کھولنے کے بعد ناک میں پانی ڈال لے اور غرارہ کر لے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل غسل میں 3 چیزیں ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے بدن کا ترانا۔ اگر روزہ نہیں ہے تو کلی میں مبالغہ کرنا سنت ہے، بہتر ہے، اور اگر روزہ ہے تو پھر کلی اور ناک میں پانی میں مبالغہ نہیں کرنا، یعنی زیادہ آگے پانی کو نہیں لے جانا، اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، اور اگر پانی حلق سے اندر چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اسی طرح ناک کے ذریعے اندر پانی چلا گیا تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا ان چیزوں کی خیال کرنا ہم سب کے ذمہ ضروری ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔